اب اذان کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز آتی ہے، او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، او میرے بندے تو نے میری وحدانیت کا اور میری توحید کا اقرار تو کر لیا، لیکن ابھی میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوا ہے۔ اے میرے بندے، تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا، میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا۔ اب یہاں نام لینا پڑتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، یہ عبادت ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ یہ اذان کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے آنا ہو تو یہ مان کر آؤ۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو خبر کرنے کے لیے نہیں، اصل وجہ کیا ہے اذان کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی دکان بند کر دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی فیکٹری کو چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو بینک میں اگر سروس کر رہے ہو تو بینک کی نوکری اسی وقت بند کر دو اور آؤ مسجد کی طرف۔ اب اللہ کو بڑا مانتے ہو تو آؤ گے اور اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہو گے تو تم نہیں آؤ گے۔ اگر اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد بھی تو اپنی دکان کھولے رہا، بیٹھا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی دکان کو بڑا مان لیا۔ اگر اذان سننے کے بعد تو اپنی فیکٹری میں کام کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی فیکٹری کو بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر تو کھیت اپنا جوتتا رہا، ہل چلاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا ہے، تو نے اپنے کھیت کو اور اپنے کاروبار کو بڑا مانا ہے۔ اللہ کو اگر بڑا مانا ہوتا تو سب کچھ بند کر دیتا اور مسجد میں چلا آتا۔ یہ ہے اللہ اکبر کا معنی۔ اور دو بار کس لیے؟ ہاں اگر نہ سنے ہو تو ایک بار اور سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، بس کافی ہے۔ اب بار بار تمہارے پیچھے گنگا نہیں بہ رہی ہے کہ ہم لاٹھی لے کے جائیں گے، آنا ہو تو آؤ۔ اب دکان بند کر دی، ٹھیک، فیکٹری بند کر دی، آفس چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے۔ اب مسجد میں آ رہے ہو، کھڑے بھی ہوگے، رکوع بھی کرو گے، سجدہ بھی کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اب یہ عبادت کے بارے میں بھی سن لو۔ دکان، فیکٹری، آفس تو بند کر دیے اور چلے آئے، لیکن اب عبادت ہو اگر اللہ کے لیے کرنے آئے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس لیے نماز پڑھنے آئے ہو، یار حاجی ہوں، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب مسجد میں آئے، تیری نماز بیکار۔ مولانا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب آئے تو ہو مسجد میں لیکن یہ سوچ کے آئے ہو نماز بیکار۔ اب یہی نماز شرک ہو گئی۔ لو مولانا کتنی چیزیں شرک ہیں، ہاں، کیونکہ اب آپ گاؤں والوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، محلے والوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اب یہی نماز شرک ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کے لیے رکوع نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے قیام نہیں ہو رہا ہے۔ اب تو اس ڈر سے آئے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھی تو اب لوگوں کے لیے نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کو معبود مانتے ہو تو عبادت اللہ کے لیے کرنے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب مسجد میں آ گئے، عبادت اللہ کے لیے کرنے آئے جی، تو اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے جائیں گے، کتنے سجدے کیے جائیں گے؟ ظہر میں کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کتنی
العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا. اب تم آ تو گئے ہو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ تو رہے ہو, تو یاد رکھنا یہاں تمہارا طریقہ نہیں چلے گا, مولوی جرجیز کا نہیں چلے گا, فلاں کا نہیں چلے گا, فلاں کا نہیں چلے گا. اب تمہیں نماز پڑھنے آنا ہے, اللہ کی عبادت کرنے آنا ہے, اللہ کو سب سے بڑا مان لیا, اب تم مسجد کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا اشہد ان محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی. ظہر کی 4 رکعت فرض ہے, اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے, 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے. عصر کی 4 رکعت فرض ہے, اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے, 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے. مغرب کی 3 رکعت فرض ہے, اگر 4 جان بوجھ کر پڑھو گے تو گناہگار ہوگے, اور 2 پڑھ لو گے جان بوجھ کر تب بھی گناہگار ہوگے. فجر کی بڑی امپورٹنٹ نماز ہے, سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے, لیکن اس کی 2 ہی رکعتیں فرض ہیں. اگر 3 پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے, اور 1 پڑھ کے سلام پھیر لو گے تب بھی گناہگار ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اب یہ نماز تمہیں اپنے منمانی طریقے پر نہیں پڑھنا ہے, فلا فلا مولوی اور کٹھ ملاؤں کے طریقے پر نہیں پڑھنا ہے. یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا ہے. ہاں یہ 3 چیزیں اگر تم مانتے ہو, 3 چیزیں, اللہ کو بڑا مانتے ہو تو دکانیں بند کرو, اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہو تو دکانیں بند کر کے آؤ, محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنا چاہتے ہو, یہ 3 چیزیں اگر تم نے مان لی, اب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, تو اب آؤ نماز کے لیے. نماز کے لیے تیسرے نمبر پہ نہیں, چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے. آپ کہیں گے نماز, اذان نماز کے لیے ہوتی, اگر اذان نماز کے لیے ہوتی تو یہی کہا جاتا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے. پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. مطلب سمجھ گئے نا, اللہ کو بڑا مانو, سب کو چھوٹا. ٹھیک, اللہ کے لیے عبادت ہو, ٹھیک, محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو, ٹھیک, اتنا مان لیا. ہاں حی علی الصلاۃ, اب آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح, یہ نماز جب پڑھو گے تو کامیابی کی طرف جاؤ گے. اب آؤ کامیابی کی طرف. پھر سن لو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سے بڑا کوئی نہیں, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے اذان کا مطلب. آج سمجھ میں آیا ہوگا اذان کیوں دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اذان خبر دینے کے لیے دی جاتی ہے. نہیں, اذان میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو بڑا ماننے والا کبھی بھی اذان کی آواز سننے کے بعد اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے, کبھی بھی اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیے, اور رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ رسول کے طریقے پر نماز پڑھے گا. میرے بھائیوں آئیو سنیے,